اللہ جل مجدہ الکریم کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ آج ہم سب جامعہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ میں ایک بامقصد تقریب میں جمع ہیں۔ اسٹیج کی رونق بنے ہوئے کثیر الالقاب علماء کرام، ایک ایک کا اسم مبارک کا ذکر کیا جائے تو وقت کم ہے۔ یہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اللہ پاک ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ بالخصوص خراج تحسین تو آج قبلہ شیخ الحدیث مفتی نصرت اللہ مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے نام جاتا ہے۔ یقیناً آج ان کی روح بڑی خوش ہوگی کہ میری لگائی ہوئی پنیری آج بارآور ثابت ہوئی ہے۔ جو پیغام پروفیسر صغیر احمد اوان صاحب نے دیا نہایت جاندار پیغام ہے۔ ہم سب کو اس کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تھوڑی تھوڑی شناسائی یہاں کے علماء سے وقتاً فوقتاً مختلف مواقع پر جو ہے وہ ہوتی رہی ہے، اور یہاں آ کر جو میں نے خوشی محسوس کی وہ بیان سے باہر ہے کہ خلوص سے کیا ہوا کام، اس کی میں ایک مثال قرآن مجید سے یہ دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں ایک آیت آتی فآمن لہ لوط، کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی حیات طیبہ میں ان کے اہل خانہ، ان کی اہلیہ اور بیٹے کے علاوہ صرف ایک شخص لوط علیہ السلام نے مانا ہے۔ ان کی زندگی میں ان کی قوم نے بابل، نینوا، شام، وہاں کسی نے ان کو تسلیم نہیں کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے کام میں اتنا خلوص تھا کہ آنے والے وقت میں آج تک اور رہتی دنیا تک ہر ملت اور قوم کا امام بنا دیا ان کو۔ زندگی میں ان کو کسی نے نہیں مانا، سارا بابل خلاف ہے، نینوا کی پوری تہذیب ان کے خلاف ہے، شام ہجرت کر کے آئے وہاں بھی کسی نے نہیں مانا، اور حرمین شریفین کی سرزمین میں تو وہ زیادہ دیر رہے ہی نہیں، صرف اپنے گھر والے تھے۔ اور اس کے علاوہ وہ قرآن کی آیت فآمن لہ لوط، کہ صرف لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے، حالانکہ وہ بھی من جانب اللہ نبی اور پیغمبر تھے، اس کے علاوہ کسی نے نہیں مانا۔ میں نے یہاں آ کے ان بچوں کی زیارت کی اور علماء کو جب میں نے دیکھا تو میری نظر دوڑ گئی اسی بات کی طرف کہ مفتی محمد نصرت اللہ مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے مصلی پر بیٹھ کر نہ جانے کس خلوص سے کام کیا ہے کہ آج یہ رونقیں نظر آ رہی ہیں۔ میں ان کے صاحبزادہ صاحب، اس ادارے کے تمام اساتذہ اور تمام معلمین اور تمام متعلمین سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عروج عطا فرمائے کہ دیکھنے والے دیکھیں اور اس کا مقام اتنا اونچا ہو کہ ان کی ٹوپیاں گر جائیں لیکن مقام ان کو سمجھ نہ آئے۔ یہ میری دعا ہے، اور میں نے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں جو بڑی خاص ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم جیسا کہ پروگرام جو ہے وہ آگے چلائیں گے۔
علامہ احسان اللہ مجددی صاحب سے ایک دو بار ملاقات ہوئی، شیلٹن میں بھی ایک موقع پر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نے ایک ورکشاپ رکھی تھی، وہاں کوئی ڈسکشن ہوتی رہی، تو اس طرح سے تعارف ہوتا رہا۔ اور علامہ یاسین صاحب کے ساتھ، جناب قاری محمد یاسین صاحب کے ساتھ بھی مختلف مواقع پر ملاقات ہوئی ہے، لیکن یہ جو ثمر نظر آ رہا ہے یہ میرے ذہن میں نہیں تھا اور میں اس سے واقف نہیں تھا، تو میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اس تقریب میں مجھے دعوت دی اور مجھے دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ خاص طور پر جو آج جن کے اعزاز میں یہ تقریب ہے، جناب حافظ ڈاکٹر ذوالفقار علی صاحب اور جناب حافظ ڈاکٹر محمد شمس تبریز صاحب، اور میرے بہت ہی پیارے، بڑا پرانا ان سے تعلق ہے، ڈاکٹر محمد وسیم صاحب، یہ میری بات کو محسوس کریں گے جو میں کرنے لگا ہوں۔ یاد رکھیں کہ ایک وقت ایسا رہا ہے، اور میری اس بات کی تائید ہمارے اندر بیٹھے ہوئے اس وقت علماء کے بابا کی حیثیت رکھتے ہیں، علامہ خالد حسن مجددی صاحب، وہ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ ایک وقت ایسا گزرا ہے پہلے، اور اسی وقت میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بوٹے لگانے شروع کیے ہیں جن کی خوشبو آپ محسوس کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ان سکالرز کی کہانی میرے ساتھ ملتی جلتی ہے، ہم بھی اسی طرح سے اس طرف نکلیں، اور موٹیویشن دینے والے اساتذہ تھے ہی نہیں، الا چند ایک یہ کہ مفتی صاحب نے اس وقت کی تحریک چلائی، یا میرے استاد گرامی تھے شیخ الحدیث حافظ غلام حیدر خادمی، اللہ پاک ان کو صحت دے، اور بڑے اساتذہ میں سے اس وقت ان کا نام ہے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ بیٹا آنے والا وقت ایسا ہے کہ اس کی ضرورت پڑے گی، اس طرف نکلو۔ وہ ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جس وقت علماء شدت سے انگریزی تعلیم کے خلاف تھے اور سکول کالجز کی طرف جانے نہیں دیتے تھے، بلکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بعض اوقات بچوں کو اور طالب علموں کو اگر کوئی بچہ اس طرح کاوش کرتا، ماڈرن تعلیم حاصل کرنے کی طرف اگر اس کا رجحان ہوتا، تو اس کو اتنا ڈی گریڈ کیا جاتا تھا کہ بس وہ سوچتا کہ اب میں یا مدرسے میں رہوں یا میں مدرسے سے علیحدہ ہو کے کسی جگہ جا کے پڑھ لوں۔ یہ باتیں سنی نہیں جاتی، یہ علماء ایسا کرتے رہے ہیں۔ نقصان اس کا کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ جب ہم پنجاب یونیورسٹی میں پہنچے تو اس وقت وہاں ایک بہت بڑا نام ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب، ان سے ہماری ملاقات ہوئی۔ جی اولڈ کیمپس میں علوم شرقیہ کہ وہ سارا کچھ وہی کرتے تھے، لیکن ان کی طبیعت میں نے جو چیز دیکھی وہ یہ دیکھی کہ وہ بڑے تھے تو صحیح، لیکن وہ اپنی بڑھائی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ ایک مسئلہ تھا، وہ یہ تھا کہ ترجمان بھی ہر جگہ وہی ہوتے، خواہ صدر ہاؤس ہوتا، خواہ وہ کوئی مطلب یہ ہے کہ صوبائی سطح پر کوئی پروگرام ہوتا، کوئی باہر سے احباب آتے تو عربی کے ترجمان وہی ہوتے تھے، وہ لوگوں کو بتاتے کہ جی یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ تو لیکن جب ان سے بات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ان کی طرف سے زیادہ تر ڈی گریڈ ہی کیا جاتا تھا۔ وہ پڑھے تھے، مدرسوں کے ہی پڑھے ہوئے تھے، یعنی بنیادی طور پر مدرسے سے ہی پڑھے تھے۔ جب ان سے بات ہوئی پھر جا کے کہیں انہوں نے کچھ کورسز کیے لینگویج کے، عربک کے، تو بعد میں ان کے اندر یہ مہارت ہوگی۔ لینگویج علم نہیں ہے، لینگویج ایک اظہار بیان کا ذریعہ ہے کہ جس سے آپ اظہار بیان کرتے ہیں۔ اگر بھائی عربی زبان بول لینا جو ہے وہ آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ اس میں گفتگو کر لینا، اگر یہ علمیت ہے تو پھر جو عربی بولتا ہے وہ سارے علامہ اور عالم ہونے چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جی یہ اظہار ہے ایک، صرف ان کو عربی بڑی آتی تھی اور عربی وہ بولتے تھے، اور جب بولتے تو وہ ساتھ ساتھ مدرسوں پر تنقید کرتے تھے، مدرسوں کے جو شیخ الحدیث ہیں ان پر بھی تنقید کرتے تھے۔
وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی 8-8 10-10 سال یہ درس نظامی کر جاتے ہیں، ان کو 5 جملے نہیں بولنے آتے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک انوائرمنٹ چاہیے، ایک ماحول چاہیے. آپ کسی ماحول میں کسی بچے کو 3 یا 4 ماہ چھوڑ دیں تو وہ اس علاقے کی زبان سیکھ جائے گا. ہاں یہ تھا کہ اس وقت علماء اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور اپنے مدرسوں کے اندر کوئی ایسا پیریڈ رکھ دیتے جس سے کنورسیشن ہوتی، گفتگو ہوتی اور آپس میں بول چال جو ہے وہ کرنا آ جاتی. لیکن بہرحال علماء اس طرف نہیں گئے، زیادہ تر علوم عالیہ کی طرف ہی رہے اور قواعد اور ضوابط جو ہیں ان پر وہ زیادہ فوکس رہا. اس کے بعد جب ان سے بات ہوئی پھر 2 اور بندے ایک بڑے، میں نام لینا چاہوں گا ان کا، ایک ڈاکٹر خالق داد ملک صاحب اور ایک ڈاکٹر محمد شریف سیالوی صاحب. شاید بہت سارے لوگ ان سے واقف ہوں. میری ان سے ملاقات ہوئی تو ڈاکٹر محمد شریف سیالوی صاحب اور ڈاکٹر خالق داد ملک صاحب جو ہیں یہ بھی مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں. یعنی یہ بیسیکلی پہلے وہاں کالج یونیورسٹی سے آگے نہیں گئے، یہیں سے گئے ہوئے. جتنی بھی کریم آپ کو دنیا میں کہیں نظر آئے گی، خاص طور پر پاکستان میں یا فارن میں، جس طرح کے پروفیسر صغیر اوان صاحب کہہ رہے تھے، وہ بندے جو کین ابزرور ہیں، واقعی وہ کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، واقعی وہ اس چیز کے اندر سے کوئی کھوج لگا کے کوئی کام کی شے نکال سکتے ہیں. اس کی جب بات کریں ویسے ان کے ظاہری حلیوں سے نہیں لگتا. بعض اوقات وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ عالم کہلانا نہیں چاہتے یا مولوی کہلانا نہیں چاہتے، یا یہ ایک مرض بن جاتی ہے کچھ وقت بعد. تو حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ اپنی اصل نہ بھولتے، چاہیے یہ تھا کہ اپنی اصل نہ بھولتے. یہ شکوہ ہے ہمارا کہ جب اس ماحول میں جب جاتے ہیں تو اس وقت یہ ایک مرض پیدا ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھ، اور یہی انگریز کی چال تھی کہ اگر کوئی بندہ ان سے نکل کے آئے تو پھر واپس ان کا نام نہ لے. حالانکہ وہ پڑھے یہیں سے تھے، صرف، نحو، علوم بلاغت اور اس کے علاوہ اصول فقہ، اصول حدیث، ہاں جی، یہ سب کے سب علوم جو ہیں انہوں نے مدارس سے پڑھے ہوتے ہیں. جہاں تک آپ کی یونیورسٹیوں اور کالجوں کا تعلق ہے، کسی کو پتہ ہے کہ وہ اصول کیا ہوتے ہیں؟ اصول فقہ کیا ہے؟ اصول حدیث کیا ہے؟ اصول تفسیر کیا ہے؟ آپ علماء جو اس وقت جا رہے ہیں یہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ پروفیسر صغیر احمد اوان صاحب نے کیوں بات کی ہے؟ دیگر بھی میری بات کی تائید کریں گے. وہ تو صرف چند 4-5 اوراق ہوتے ہیں جس میں یہ حدیث صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ حسن لذاتے ہی ہے، یہ حسن لغیرے ہی ہے. وہ اردو میں چند اصطلاحات رٹا کے آپ سے پیپر دلوا دیتے ہیں اور اس کے آپ کو نمبر مل جاتے ہیں اور آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. باقی اس کے میرٹس ڈی میرٹس پر غور کرنا. آپ کو معلوم ہے تقبیل الابہامین جو اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، انگوٹھے چومنے کے حوالے سے چھوٹا سا رسالہ ہے، تقبیل الابہامین کو آپ پڑھیں تو وہ حدیث سے موضوع پر، تقبیل الابہامین حدیث موضوع کے حوالے سے ہے کہ جی یہ حدیث انگوٹھے چومنے والی جو ہے یہ حدیث ایسی ہے کہ یہ موضوع ہے. انہوں نے جس نے یہ بات کی اس پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سوال اٹھائے ہیں کہ حدیث صحیح اور حدیث موضوع کے درمیان تو بڑے فاصلے ہیں، بڑے سینکڑوں درجے ہیں حدیث کے. تم نے اس حدیث کو پکڑ کے موضوع میں ڈال دیا ہے کہ یہ وضع کی ہوئی ہے، اس کے اوپر 1 درجہ، پھر 2 درجے، پھر 3 درجے، پھر 4 درجے، اور ایک ایک درجہ بیان کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ وہ تائیدی احادیث لائے ہیں. ایک درجہ بیان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تائید میں وہ حدیث لاتے ہیں کہ یہ اس درجے کی ہے، یہ اس درجے کی ہے، یہ اس درجے کی ہے. اور جہاں رسالہ ختم ہوتا ہے تقبیل الابہامین، انہوں نے چھکے چھڑا دیے ہیں. کوئی شخص اس کو صحیح طرح سے پڑھے تو اس کے بعد کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ انگوٹھے چومنے والی حدیث جو ہے یہ موضوع ہے. اب یہ ایک ایسی شے ہے کہ اس سے ہم جو ہے وہ گریز کر جاتے ہیں. جب پڑھا یہاں سے ہوتا ہے، سیکھا یہیں سے ہوتا ہے. جو جامعہ شیخ الحدیث کا شکر گزار نہیں ان ڈاکٹرز میں سے، وہ یہ تو بتائے نا کہ جامعہ شیخ الحدیث سے پڑھنے کے بعد اس نے اس سے زائد علم کیا لیا ہے. یہ میری بات ہے. کیوں جی؟
بھائی اگر یہاں آ کے میں نے ڈاکٹر محمد وسیم صاحب کے جو جذبات دیکھے اور ان کے آنسو دیکھے، وہ آنسو اسی چیز کے تھے، وہ آنسو اسی چیز کے تھے کہ باہر کیا ہے یونیورسٹیوں میں، چربے کے سوا وہاں کیا ہے. میں نے بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دیکھا ہے جن کے بڑے بڑے نام ہیں، جب ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ان کو پتہ کسی شے کا نہیں ہوتا، خبر کوئی نہیں ہوتی. اس احساس کمتری سے بالکل نکلیں. میں پروفیسر صغیر احمد اوان صاحب کی بالکل بھرپور تائید میں یہ بات کرتا ہوں. کون سا احساس کمتری؟ آپ کیوں کمزور ہیں؟ کمزور نہیں ہیں آپ. ہاں یہ ہوا ہے ایک وقت میں کہ ہمارے جو جید علماء تھے، ہمارے بزرگ شیخ الحدیث جو تھے، اگر انہوں نے اتنی موٹیویشن اپنے بچوں کو وقت پر دی ہوتی تو آج پاکستان کی یونیورسٹیوں پر اہل سنت کا راج ہوتا. لیکن ایسا کیا نہیں گیا بدقسمتی سے. یہ صرف چند ادارے ہیں جنہوں نے اس طرف توجہ دلوائی ہے اور وہ اس طرف لے کر گئے. آپ میں سے ایک ایک بچہ وہ ڈائمنڈ اور ہیرا ہے جس کے 8 پہلو سے شاخیں نکلتی ہیں. ایک پہلو سے نہیں، 8 پہلوؤں سے شاخیں نکلتی ہیں. کوئی حدیث میں مہارت حاصل کرتا، پی ایچ ڈی کی جو ڈگری ہوتی ہے اس کے چند مقاصد ہیں. ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ جائے. ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر مال کمایا جائے. ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ وہ پہلے سے آدمی اگر جاب کر رہا ہوتا ہو تو ترقی مل جائے. پی ایچ ڈی کی ڈگری سے ترقی مل جاتی. پی ایچ ڈی کی ڈگری کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ پریسٹیج مل جائے. یعنی جب وہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے اندر تو کہیں گے جی بھی فلاں صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں. بلکہ بعض لوگ جو ہمارے دنیا دار ہیں وہ اس طرح سے بات کہتے ہیں جی یہ اس کو معمولی مولوی نہ سمجھو. جی وہ کہتے ہیں اس کو صرف آپ معمولی سی مولوی نہ سمجھیں، یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں. اور یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ مولوی اور پی ایچ ڈی میں فرق کیا ہے. پی ایچ ڈی جو ہے اس کو تو ان چیزوں کی ہوا بھی نہیں لگی جو ان مدرسوں میں آپ سیکھتے ہیں. پتہ بھی نہیں ہوتا ان کو، خبر بھی نہیں ہوتی. ایک صحیح اصطلاح اصول فقہ کی، اصول تفسیر کی، اصول حدیث کی، وہ لوگ جنہوں نے مدرسوں کی ہوا نہیں کھائی وہ بیان تک نہیں کر سکتے. یہ میں بالکل علی وجہ البصیرت اپنے تجربے کی بنیاد پر ان لوگوں کے ساتھ گفت و شنید کے بات کر رہا ہوں. صرف وہ لوگ ہیں جو یہاں آئے ہیں، انہوں نے کام کیا ہے. صرف صورتحال کیا ہے؟ پہلے تو ہوا کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ جی پی ایچ ڈی. یہ کوئی ہوا نہیں ہے. جو کتابیں آپ عامہ سے لے کے دورہ حدیث تک پڑھتے ہیں ان کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ میں بالکل صاف بات کر رہا ہوں. جتنا کچھ آپ پڑھتے ہیں اور جس طریقے سے آپ کے اساتذہ آپ کو بٹھا کے نہ صرف کتاب کا فیض بلکہ نظر کا فیض بھی دیتے ہیں، ہاں جی، وہ وہاں تو موجود ہی نہیں ہے. استاد کی نظر تو بڑی دور ہوتی ہے اور شاگرد جو ہے وہ کہیں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے. نظر سے بھی کچھ فیض ہوتا ہے جو دیا جاتا ہے اور یہ سامنے بٹھا کے ہی دیا جا سکتا ہے. یہ ایک اپنا ایک ماحول ہے، اس کی اپنی برکتیں ہیں اور یہ رہنی چاہیے. لیکن آپ کو مضبوط ہونا ہے. مضبوط اس طریقے سے ہونا ہے کہ جو بنیاد شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ڈالی اور جس طرح سے ظاہر ہے کہ آج یہ جو اسکالرز 8 ایم فل مجھے بتایا علامہ احسان اللہ مجدی صاحب نے کہ آج کی تقریب میں 8 ایم فل اور 3 پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں ایک مدرسے میں. اور آج آپ کا ایچ ای سی کا جو اعلان ہے 2017 کا، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے ملک پاکستان میں 38,000 پی ایچ ڈی بنانے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے
HEC والوں کو یہ سمجھ نہیں کہ یہ کیسی فیکٹری ہے جس نے پاکستان کے اندر 38,000 PhD بنانے. بھائی 38,000 PhD آپ نے کوئی بندے بنانے کہ یہ بھی PhD ہے, یہ بھی PhD ہے, یہ بھی PhD کس لیے ہوتی ہے؟ اس کے مختلف مقاصد ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا. اس میں سب سے اعلیٰ مقصد جو PhD کا ہے, اور یہ جو اسکالرز ہیں یہ میری بات کی اگر سمجھتے ہیں اس کو تو تائید کریں گے, یہ ہوتا ہے کہ PhD کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ کا کام فنکشنل ہو جاتا ہے. اس سے پہلے آپ کی بات کی اس درجے کی ویلیڈیٹی نہیں ہوتی کہ آپ کوئی مضمون لکھیں, کوئی تھیسز لکھیں, تو وہ جو ریسرچ کمیونٹی ہے انٹرنیشنل لیول کی یا کنٹری لیول کی, وہ آپ کے تھیسز کو, آپ کے مقالہ کو اور آپ کے مضمون کو قبول کریں یا نہ کریں, وہ آزاد ہوتے ہیں. لیکن جب PhD کی ڈگری آپ حاصل کر لیتے ہیں تو یہاں سے تو ابھی کام شروع ہوتا ہے. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں ختم ہو گیا ہے. PhD کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد یہاں سے کام سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آگے میدان بڑا کھلا ہوا ہے. اور اس دور میں مایوسی والی چیز ہی کوئی نہیں. سوشل میڈیا ہے, آپ اپنا کام اور کام ہو وہ سوشل میڈیا پر ڈالیں, اور بہت کام کی ضرورت ہے اس وقت. گلوبل ولیج بنی ہوئی ہے دنیا. آپ کا آنن فانن کام اٹلی پہ چلا جاتا ہے, آنن فانن کام آپ کا امریکہ چلا جاتا ہے, آنن فانن کام یورپین ممالک میں چلا جاتا ہے. جہاں آپ بالکل پہلے نہیں جا سکتے تھے آپ جا سکتے ہیں. اور سول سروسز میں اس کی جابز ہیں. اس میں آپ اپنے آپ کو اس طرف موٹیویشن دیں, چلیں اس طرف. جب آپ جیسے لوگ پڑھے لکھے درس نظامی کے فارغ التحصیل PhD اداروں میں پہنچیں گے, کالجز کے اندر, تو وہ جو ببانگے دہل آپ کے خلاف مختلف جگہوں پر ایک مسٹر ملا کی تفریق جاری ہے, وہ گیپ اسی صورت میں ختم ہو سکتا ہے. آج یہ بچے مفتی نصرت اللہ مجددی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے رہے ہیں, آپ سب اپریشیٹ کر رہے ہیں, تو وقت کے ساتھ انہوں نے ان کو سنبھالا ہے تو آج نام لے رہے ہیں. آپ کا نام جائے گا یونیورسٹیوں میں. آج یہاں اساتذہ جامعہ شیخ الحدیث میں جو انتظامیہ یہاں کام کر رہی اور یہاں کے جو لوگ کام کر رہے ہیں, یہاں کے بچے پڑھے ہوئے, یہ یہاں بچے وہی آتے ہیں. ابھی تک سٹف وہی ہے. سٹاف اور سٹف دونوں چیزیں مل کر کوئی ویلیڈیٹی بنتی. سٹاف بھی ابھی تک وہی ہے کہ تھوڑی تھوڑی تنخواہوں کے باوجود یہ کام کرتے ہیں, اور سٹف بھی طلباء کی صورت میں وہی ہے کہ جب ارد گرد کوئی معاملات نہیں ہوتے تو آپ کو معلوم ہے کہ لارڈ میکالے کب کا مر گیا ہے, اور وہ کیا کر کے گیا تھا کہ یہی مدرسے, یہی مسجدیں, یہی نظام جو ہے علوم اسلامیہ کا, اس کے پیچھے بڑے بڑے اوقاف موجود تھے, وقف زمینیں تھیں, وقف جائیدادیں تھیں جن سے مدرسے چلتے تھے, جن سے مساجد چلتی تھیں. اور چندے کا انگریز کے آنے سے پہلے بر صغیر میں رواج ہی نہیں تھا. یعنی کہ مسجد کے لیے حضرت چندہ اکٹھا کیا جائے, مدرسے کے لیے چندہ اکٹھا کیا جائے, بالکل رواج نہیں تھا کہ امیر لوگوں کے ساتھ, فیکٹری اونرز کے ساتھ, بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سسٹم قائم کیا جائے, ان سے رابطے کر کے. یہ بڑی ضلالت ہے. یہ جب آپ عمرا اور امیر لوگوں کے پاس چندے لینے نکلتے ہیں, یہ بڑی ضلالت ہے بابا. میں بڑے کھلے لفظوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اور یہ میرے استاد جی نے مجھے سمجھائی تھی کہ بڑے سے بڑا امیر آدمی آپ کو پیسہ وہ دیتا ہے جب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ پیسہ میرے ہاتھ میں نہیں رہنا, یہ مدرسے کو دے دو. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں رہنا ہی نہیں, تو پھر وہ کہتا ہے کہ چلو یار, جس طرح وہ دوسرے یتیم مسکین غریب ہیں اس طرح ان کو بھی کوئی حصہ دے دو. اور ہم پاکستان بننے کے باوجود یہ حکومتوں کی ذمہ داری تھی, صرف علماء نہیں, علماء تو ابتلا کا شکار تھے, اب بھی ہیں, اور جاہلوں کے قبضے ہیں.
गदियों पर भी, मदरसों पर भी और मुख्तलिफ जगहों पर भी। बात कड़वी है मेरी, लेकिन ऐसा ही है। अल्लाह के बंदो, कुछ सोचो और फिक्र करो। जब इस तरफ नहीं हम चलेंगे तो उस वक़्त तक ये गैप मिस्टर और मुल्ला का ख़त्म नहीं होगा। और कोई आप तवक्को ना रखें पाकिस्तान के अंदर खैर की। जो कुछ इसके ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है इस वक्त कादियानियों की तरफ से, गैर मुस्लिमों की तरफ से, ये कोरोना की सूरत में, कोरोना की वैक्सीन की सूरत में और मुख्तलिफ़ तरीके से जिस तरह से आपको डिग्रेड किया जा रहा है, ये बड़ी खुली साजिश है यहूदियों की। इसके सामने वो शख्स बंद बांधेगा जब वो उसके पास जो है वो कदीम उलूम भी होंगे और मुरव्वजा उलूम भी होंगे, और फिर वो बात करने की पोजीशन में हो। तो बात का पता नहीं होता कि जब उसको पर लगते हैं कहाँ तक उड़ जाती है और वो काम कौन सा कर जाती है, इसका भी कोई पता नहीं चलता। लेकिन दिल से निकली हुई बात अपना असर रखती है और वो अपना किसी न किसी वक्त असर डालती है। बंदा दुनिया से चला भी जाए तो बात कुछ न कुछ माना कर जाती है। इसलिए ये ज़रूरी है। और मैं फिर से जामिया शेखुल हदीस की इंतज़ामिया को और डॉक्टर साहिबान तीनों और 8 MPhil स्कॉलर्स उनको और इस इदारे की इंतज़ामिया और तमाम उलमा और मुदर्रिसीन को मैं दिल की अथाह गहराइयों से बारे दिगर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस इदारे को सलामत रखे और आप सब को सेहत और तंदरुस्ती के साथ आपकी हिफाजत फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।